آیا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ سمائے انبیاء پر امت کا اجماع ہے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے سننے پر وفات کے بعد امت کا اجماع ہے، یہ درست ہے یا نہیں؟ جہاں چند باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو حضرات علماء کرام فرما رہے ہیں، یا تو یہ جہل مرکب کا شکار ہے یا جھوٹ اور فراڈ سے کام دے رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے پورے دور میں اس آیت ما انت بمسمع من فی القبور کا ایک ہی معنی سمجھا گیا کہ جو قبر والا ہے وہ نہیں سنتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اس آیت سے استدلال کیا تو تین باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ ایک یہ کہ سن 110 ہجری تک صحابہ کا زمانہ ہے، کسی صحابی نے ام المومنین کے اس معنی پر اعتراض نہیں کی، حالانکہ صحابہ کرام معمولی باتوں پہ بھی جب اختلاف ہوتا تو اعتراض کرتے۔ دنیا کا کوئی مولوی یہ آپ کو نہیں دکھا سکتا کہ کسی صحابی نے کہا ہو حضرت عائشہ صدیقہ کے سامنے کہ آپ قرآن کا معنی صحیح نہیں کر رہی، غلط کر رہی، قرآن کا یہ معنی نہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ام المومنین معنی قرآن کا بیان کر رہی ہیں؟ 110 ہجری تک صحابہ کا زمانہ ہے اور کوئی صحابی تردید کیوں نہیں کرتا؟ چلو سامنے نہ صحیح، کسی اور مقام پہ تردید کر دیتا، کہیں بھی نہیں۔ پھر یہ ہے کہ ان آیات کا معنی جو آج لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ سما نافع کی نفی ہے یا اسما کی نفی، جو بھی انہوں نے بنا رکھے ان کے مولویوں نے ڈھونگ، تو ہم کہتے ہیں یہ جو معنی ہے یہ کس صحابی نے کی ہے؟ حضرت عائشہ کی تردید بھی نہیں دکھا سکتے اور اپنے والا معنی کسی صحابی سے بھی نہیں دکھا سکتے۔ تو صحابہ کے دور میں اس آیت کا یہی معنی رہا۔ پھر کسی صحابی، خود حضرت عائشہ نے انبیاء کو مستثنا کیا، حضرت عائشہ نے حضرات انبیاء کو مستثنا نہیں کیا۔ حضرت عائشہ کا ایک فرمان بھی نہیں دکھایا جا سکتا کہ انبیاء کے علاوہ مردے نہیں سنتے، انبیاء سنتی ہیں، حالانکہ آیت عام ہے من فی القبور، جو بھی قبر میں، اور پھر آدمی حنفی بھی ہو تو پھر تھوڑا شرم بھی کرنی چاہیے، تھوڑا سا۔ احناف کا ضابطہ یہ ہے کہ من عام ہے اور عام کتاب اللہ کا اسی طرح قطعی ہوتا ہے جیسے خاص، اور عام کی تخصیص کے لیے نص قطعی حدیث متواتر درکار ہے، کسی مولوی ملوانے کا قول نہیں، کراچی پشاور لاہور کا مولوی کھڑا ہو جائے۔ تو عام کتاب اللہ کا جب قطعی ہے اپنے تمام افراد کو قطعاً بیقیناً شامل ہے۔ اب اگر حضرات انبیاء کرام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس من کے عموم سے نکالنا ہے تو تمام اصول کی کتابوں میں ہے کہ اس کے لیے نص قطعی پیش کرو، اور تمہارے پاس بیچاروں کے پاس نص قطعی چھوڑو، خبر باعث صحیح کوئی نہیں، محمد بن مروان بابے کو نچا رہے ہو اور لوگوں کو جھوٹ بولتے ہو کہ اور سند بھی ہے جو کتاب بکری کھا گئی، وہ سند سمیت غار میں گئی۔ تو صحابہ نے اس آیت کو عام رکھا، تابعین نے عام رکھا، تو یہ کہنے میں حق بجانب ہے ہم کہ سماع انبیاء اور غیر انبیاء کا فرق کرنا بدعت ہے۔ یہ نہ صحابی سے ثابت ہے نہ تابعی سے، بدعت بھی ہے، فراڈ بھی ہے۔ پھر یہ ہے ان لوگوں پر مجھے تعجب ہے کہ عام مردوں کے سننے پر چلو اس کا مطلب جو بھی ہو، لیکن کچھ نہ کوئی روایتیں تو موجود ہیں۔ مثلا قلیب بدر کا واقعہ خرق عادت ہے، سب کچھ ہے، لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تو موجود ہے نا۔ بخاری میں بدر کے مردوں کے سننے والی بات یہ الگ بات ہے، حضرت عائشہ نے اس کا کیا معنی کیا، یا جو علماء کہتے ہیں اس وقت انہوں نے بات سنی، انہوں نے معجزتاً کہا یہ آپ کا معجزہ تھا، یہ بات ہی الگ ہے۔ لیکن عام مردوں کے سننے پر تو بخاری میں وہ روایت موجود ہے، کرا نیال والی بھی بخاری میں موجود ہے، جس کو امام شامی نے کہا ان صح سندہ ولکن معلول لعلت تقتضی عدم ثبوتها بہی مخالفتہ للقرآن، یہ قرآن کے مخالف ہے۔ اسی پر مولویوں کے پیٹ خراب ہوئے تھے 1 سال پہلے، یہی عبارت میں نے پڑھی تھی، شامی میں رد المحتار۔ لیکن تعجب ہے کہ وہ بھی عام موت ہیں، اور انبیاء کے سماع پر تو ضعیف حدیث بھی کوئی نہیں۔ یہ بات ذرا سمجھے، مولوی کو کہو کہ انبیاء عند القبور سنتے ہیں، چلو ضعیف حدیث پیش کر دے۔ یہ من صلی جو موضوع پیش کرتے ہیں یہ بھی امام الانبیاء کے بارے میں دعویٰ عام انبیاء عند القبور سنتے ہیں، تو انبیاء کرام کے عند القبور سننے پر ان کو کہو چلو ضعیف حدیث لے آؤ، اس پر ضعیف روایت بھی کوئی نہیں۔ پھر یہ کیسا اجماع ہے جو قرآن کے صریح خلاف ہے؟ اجماع کا نمبر ہے 3، پہلے قرآن ہے، پھر سنت ہے، اور پھر اجماع ہے، اور قرآن کے مقابل اجماع ہو سکتا ہی نہیں۔ ہم مولویوں کا دھوکہ آپ دیکھیں، اجماع سے ثابت ہے، چونکہ پتہ ہے نا امام احمد بن حنبل کا ایک فرمان بعض حضرات نے نقل کیا کہ ہر کذاب اور جھوٹا آدمی جب دلیل نہیں پائے گا تو کہے گا الاجماع والا ھذا، اس پہ اجماع ہے۔ تو یہ بھی ایک بہانہ، پتہ ہے قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، قرآن اس کے خلاف ہے۔ ما انت بمسمع من فی القبور، یہ عام غیر مخصوص، اور اسی طرح انک لا تسمع الموتى، الموتى بھی عام۔ تو اب کیا ہے جی؟ اجماع ہے، اجماع۔ اچھا ہم کہتے ہیں اجماع چھوڑو، صرف ایک صحابی پیش کر دو، ایک تابعی پیش کر دو، 4 اماموں میں سے ایک امام پیش کر دو جو سماع انبیاء کا قائل ہو۔ کس کا قائل ہو؟ سماع انبیاء کا، بسند صحیح، ایک صحابی بسند صحیح، ایک تابعی بسند صحیح، 4 اماموں میں سے یا ان کے شاگردوں میں سے کوئی شاگرد پیش کر دو کہ جو سماع انبیاء عند القبور عادتاً مانتا ہو، جو تمہارا عقیدہ ہے، لیکن یہ قیامت آ جائے گی، گالیاں ہمیں دیں گے اور ہر قسم کے حربے کریں گے، انشاءاللہ قیامت تک ان میں ہمت نہیں کہ کوئی ایک بھی حوالہ اپنے سٹیج پہ بھی پڑھ کے سنا دے۔ اچھا صحابہ سے بھی نہیں، تابعین سے بھی نہیں، 4 اماموں میں سے بھی نہیں، تو اجماع کب ہوئے؟ یہ اجماع کہاں سے آیا؟ اور یہ بھی یاد رکھو اجماع ہوتا ہے مجتہدین امت کا، امت کے مجتہدین کا اتفاق،
پھر اجماع کی بھی سند درکار ہے۔ اجماع کب ہوا؟ یہ علماء کتابوں میں یہ اس طرح فرادی ہیں کہ یہ کتابیں جو سمجھتے نہیں۔ آپ اصول شاشی اٹھا کے بیٹھے، نور انوار، حسامی، کوئی کتاب، کہ اجماع کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو اجماع کے لیے شرط ہے ممات النبی، یہ کہتے ہیں حیات النبی پر اجماع ہے، نبی کی حیات میں اجماع حجت ہی نہیں۔ اجماع کی حجیت کے لیے شرط وفات النبی ہے، کیونکہ پیغمبر کریم زندہ ہوں تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، تو اجماع آپ کی زندگی میں دلیل ہی نہیں، حجت ہی نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اجماع کس کا معتبر ہوگا؟ مولویوں کا؟ جیسے ہمارے بریلوی حضرات کہتے ہیں جی عید میلاد النبی پہ اجماع ہے، فلانی پہ اجماع ہے، تو اجماع کس کا معتبر ہوگا؟ تو یاد رکھو اجماع معتبر ہے امت کے مجتہدین کا، اور مجتہدین کا زمانہ تیسری صدی ہے۔ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ اجتہاد کے دروازے تک پہنچنے والا اگر کوئی ہو تو بند نہیں ہے اجتہاد کا دروازہ، لیکن مجتہدین کا دور تیسری صدی ہے۔ اب چاروں امام اس اجماع میں نہیں، ان کے شاگرد بھی نہیں، تو پھر اس کو میں اجماع کہوں یا الف کو حذف کر دوں؟ یہ الف کو حذف کرو، کتنا بڑا فراڈ کرتے ہیں، شرم نہیں آتی۔ اجماع انبیاء سما انبیاء اجماعی ہے، وہ کیسے بھائی اجماعی؟ اجماع کے لیے سند درکار ہے کہ کس زمانے کے مجتہدین نے کہاں پر اجماع کیا، اجمعنا علی ھذا، اور اس کی سند کیا ہے، وہ سند لائیں۔ کوئی بھی نہیں۔ کیا جی فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے؟ واہ واہ واہ، کیا بات، فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے۔ فتاوی رشیدیہ میں بھی لفظ اجماع کوئی نہیں، انہوں نے خود بنایا ہے، اجماع کا کوئی لفظ نہیں۔ اور فتاوی رشیدیہ اس کو یہ خود نہیں مانتے۔ فتاوی رشیدیہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر خطاب سماع کی نیت سے ہے تو کرنے والا کافر ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی سننے کے عقیدے سے کہا تو کافر ہے، یہ بھی فتاوی رشیدیہ میں ہے۔ فتاوی رشیدیہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ حیات آنجا مماثل بحیات دنیا نیست، کہ انبیاء کی جو حیات ہے وہ دنیا کی سی نہیں۔ اور المحنت شریف کیا کہہ رہی ہے؟ دنیاوی برزخی نہیں۔ فتاوی رشیدیہ کہہ رہا ہے کہ وہ خالص برزخی ہے، دنیاوی بھی نہیں اور دنیا کی طرح بھی نہیں، دنیا کی سی بھی نہیں۔ تو یہ فتاوی رشیدیہ سمجھ نہیں آیا؟ پھر اسی میں 12 مفتیوں کا فتویٰ ہے۔ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں جو سماع کے قائل ہیں وہ استشفاء کے بھی قائل ہیں، اور جو سماع کے منکر ہیں وہ استشفاء کے بھی منکر ہیں۔ پھر 12 مفتیوں کا فتویٰ کہ انبیاء کی قبروں سے استشفاء کرانا جائز نہیں۔ تو حضرت گنگوئی کے اسی دعوے پر تمہارا وہ جو عبارت کسی کو اختلاف نہیں پہ دھوکہ دیتے ہو، 12 تو خود فتاوی رشیدیہ میں موجود ہیں، سماع انبیاء کے منکر، سماع انبیاء کے منکر، یہ وہی فتاوی رشیدیہ ہے۔ یہ لوگ جیسے اللہ کی کتاب کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں، بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ بھی یہ دھوکہ بازی کرتے ہیں اور فرادی ہے، اور خواہ مخواہ کوئی کدھر سے لی کوئی کدھر سے لی۔ پچھلے دنوں ایک لمبی داڑھی والا پیر ہے اور اس کا بابا بھی پیر تھا، وہ بزرگ فرما رہے تھے شیخ القرآن سماع عند القبر کے قائل تھے۔ یعنی ایسے کذابین۔ 1962 کا فیصلہ، وہ پترا 1962 کے بعد جواہر القرآن بھی آیا ہے، جواہر القرآن شیخ القرآن کا 1962 کے بعد شیخ القرآن کا دورہ تفسیر بھی آیا ہے۔ 1962 کے بعد 1975 میں شیخ القرآن کی تقریر بھی ہوئی ہے جو میرے پاس ہے۔ 1962 کے بعد 1978 میں رد منکرات پہ شیخ القرآن کی تقریر بھی ہوئی ہے، اور اس میں شیخ القرآن نے صاف کہا کہ میرا اور مولانا حسین علی کا واضح دلائل کی روشنی میں عقیدہ ہے
کہ حضور علیہ السلام کا اندل قبر کوئی سما نہیں ہے۔ اب ان فراڈیوں کو دیکھو، 1962 پہ دستخط کیے۔ اچھا یہ سمجھتے نہیں 1962 میں کیا ہوگا؟ اوپر عنوان کے قدر مشترک، قدر مشترک۔ اب یہ نہیں سمجھتے قدر مشترک کس کو کہتی ہے؟ پھر وہ کوئی عقیدہ نہیں، وہاں لکھا ہے مصالحت، صلح حدیبیہ، مصالحت۔ تو مصالحت میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد رسول اللہ مٹوا کے محمد بن عبداللہ لکھایا تھا، رسول اللہ کا لفظ آپ نے مٹوایا تھا۔ اب ان کو چاہیے کہ آئندہ کلمے میں محمد بن عبداللہ پڑھے، کیونکہ صلح حدیبیہ میں آپ نے رسول اللہ کا لفظ کٹا دیا تھا اور محمد بن عبداللہ لکھوایا، بسم اللہ کٹوا دیا، بسمک اللہم لکھوایا۔ تو یہ ایسے فراڈی لوگ ہیں۔ خود حضرت شیخ القرآن کی اپنی تقریریں، اپنی تحریریں 74 کی، 75 کی، 78 کی سب موجود ہیں، جن میں شیخ القرآن پورا جہاں تک کہہ رہا ہے کہ اے اللہ فرماتے ہیں نہیں سنتے، تو مولوی کہتے ہیں بچو سن دے، دھور لانتی ہو۔ اور شیخ القرآن کے چیلنج موجود ہے، لیکن انہی پہ پھر الزام وہ بھی قائل۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سمائے انبیاء اور عام موتا کے اندر فرق جو کر رہا ہے، یہ ایک قول بدعی ہے اور یہ ان مولویوں کی بدعت ہے، ورنہ قرآن کی روح سے انبیاء کا عدم سماع زیادہ مؤکد ہے۔ لوگ جو ہیں عام مردوں کو زیادہ پکارتے تھے یا انبیاء اولیاء کو؟ تو قرآن نے جب کہا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، عام مردے نہیں سنتے، پکار سب سے زیادہ انبیاء کی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اور جب اللہ نے فرمایا نہیں سنتے تو عام مردے نہیں سنتے۔ تو لا یسمعوا دعاءکم یہ خاص انبیاء کے ساتھ ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کون تمہاری پکاروں سے بے خبر ہے؟ انبیاء اولیاء جن کو پکار ہے، جن کی زیادہ پکار ہے، تو وہ تو اولاً مصداق ہیں ان آیات کا۔ پھر یوم یجمع اللہ الرسل، یہ قرآنی اجماع ہے اور اجماع الرسل ہے۔ تم نے تو کراچی پشاور مل کے اجماع بنایا ہے، تو وہ اجماع نہیں بنے گا، وہاں حذف الف واجب ہے۔ اور یہ ہے یجمع اللہ الرسل، سارے رسولوں کا اجماع، اور یہ سند بھی قرآن میں ہے۔ کیا کہیں گے قیامت کے دن؟ قالوا لا علم لنا، لا علم لنا، اور یہاں ڈنڈی نہ مارنا۔ 50 سے زائد مفسر نے لکھا لا علم لنا بعد وفاتنا، وفات کے بعد ہمیں کوئی پتہ نہیں ہماری امتیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتی رہی۔ تو یہ انبیاء کا عدم سماع عام موتا سے زیادہ مؤکد ہے۔ تو یہ بالکل فراڈ ہے، دھوکہ ہے ان لوگوں کا۔ فتاوی رشیدیہ کے ساتھ بھی دھوکہ ہے اور قرآن کے تو سری انکار ہے۔ ابھی ان کے سوال میرے پاس کچھ موجود ہیں، لیکن اگلے جمعے پہ ابھی جی۔ سوال یہ ہے کہ مردے جو ہیں فوت ہونے کے بعد ان سے قبر میں حساب سوال و جواب کیا جاتا ہے، ان کو عذاب کس طرح محسوس ہوتا ہے؟ ان کا روح کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ بارہا نیٹ پہ موجود ہے، جو سوال پہلے نہیں ہوئے وہ کرے۔ یہ مسئلہ تو 6 گھنٹے کا موجود ہے نیٹ پہ۔ آپ کہتے ہیں جی، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ان سے فارغ ہو جاؤں، یہ مسئلہ چونکہ مفصل ہو چکا ہے، آپ کا مسئلہ بھی رہتا نہیں۔ کوشش یہ کیا کرو کہ جن سوالوں کا جواب نیٹ پہ الفرقان ID پہ یا جہاں ہے تو وہاں سن لیا کرو، تاکہ ہمارا جہاں وقت بچ جائے، اور نئی چیز ہم یہاں جن کا پہلے جواب نہیں آیا ہم ان چیزوں کا جواب دیں۔ تو آپ کہتے ہیں بزرگوں کا وسیلہ جائز نہیں، قیامت کے دن سب حضرت آدم کے پاس کیوں جائیں گے؟ ماشاءاللہ،
پہلی بات یہ ہے کہ وسیلے کا مفہوم سمجھو. ہم تو وسیلے کے قائل ہیں، کس نے آپ کو بتایا منکر ہیں؟ بات سمجھنے کی ہے. وسیلہ کا مفہوم سمجھو. وسیلے کا معنی کیا ہے؟ وسیلے کے 3 معنی ہیں. ایک معنی وسیلے کا ہے قرب، نزدیکی، مرتبہ، قربت. دوسرا معنی وسیلے کا جنت میں ایک خاص مکان. تیسرا معنی وسیلے کا کہ ما یتقرب بہ، ذریعہ قرب. اور ایک چوتھا معنی بھی ہے وسیلہ کا، وہ ہے الدعا. یہ کل 4 معنی. کتنے معنی ہیں؟ 4. اس کو یاد کر لو. وسیلہ کا معنی قربت، قرب بھی ہے. وسیلہ کا معنی خاص مکان جنت میں، اور وسیلہ کا معنی ذریعہ قرب، اور وسیلہ کا معنی الدعاء. آپ جو اذان کی دعا پڑھتی ہیں اذان کے بعد، وہاں پر ایک لفظ پر آت محمدن، آپ دعا کرتے ہیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر. وہ وسیلہ کیا ہے؟ وہ جنت میں بلڈنگ ہے، مکان جنت ہے، خاص مکان. اس کے لیے امتی نبی کے لیے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ وہ مقام خاص، مقام قرب، وہ ہمارے نبی کو عطا کر. آت محمدن کہاں سے شروع؟ اللہم رب ہذہ الدعوہ، رب اللہم. تو جہاں آتے اللہ سے بات ہے، تو یہ مکان ہے. دوسرا وسیلہ بے معنی دعائے. جیسے قرآن میں 2 مقام پہ وسیلہ کے لفظ ہے. ایک یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. ابن عباس نے معنی کیا الوسیلہ الدعا. معنی کیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنی ساری حاجتیں صرف اللہ سے طلب کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اپنی ساری حاجتیں صرف اللہ سے مانگو، کسی غیر اللہ سے نہ مانگو. یہ وہی آیت وسیلہ. دوسرا فرمایا کہ جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، وہ تم سے مصیبت کھول بھی نہیں سکتے، موڑ بھی نہیں سکتے. اگلا جملہ ذرا دیکھنا ہے، نہ لگی کھول سکتے ہیں نہ آئی موڑ سکتی ہے. وہ کون ہیں؟ اولئک الذین یدعون ویبتغون الی ربہم الوسیلہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنی حاجتوں میں اپنے دور میں صرف اللہ کو پکارا کرتے تھے. جن کو تم پکار رہے ہو، انبیاء کو، اولیاء کو، تو جب انہیں ضرورت پڑتی تھی تو یہ کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے. کیسے؟ یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، اس کی رحمت کی امید رکھ کے، اس کے عذاب سے ڈر کر. اور اسی مضمون کو سورہ انبیاء میں بیان کیا، اولئک الذین یدعوننا رغبا ورہبا یرجون رحمتہ یخافون عذابہ رغبا ورہبا. یہ جتنے انبیاء کرام تھے یہ اپنی حاجات میں مجھے پکارتے تھے، مجھ سے توقع کر کے اور میرے بے پرواہی سے ڈرتے ہوئے. تو یہ دونوں آیتیں قرآن میں ہیں. تیسرا وسیلہ کا معنی قرب. نماز، روزہ، حج، دعا، یہ سارے وسیلے ہیں. اور قرب الہی کیا ہے کہ
ترک السیئات فعل الطاعات، نیکی کرنا برائی چھوڑنا، یہ اللہ کے قرب ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اب آؤ دعا کا کیا طریقہ ہے۔ دعا میں کوئی اللہ کو دھمکی شمکی دینی ہے یا براہ راست مانگنی، تو یہ دعا کا مسئلہ الگ ہے جو مولوی دھوکہ دیتی ہے۔ تو دعا کے بارے میں بار بار قرآن پڑھو گے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دعا خالص اللہ سے کرنی، اس میں رلا نہیں کرنا۔ ہاں جو دعا میں وسیلہ ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وسیلہ مشروع ہے جو وسیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا، ایک وسیلہ غیر مشروع ہے جس کو پیغمبر کریم نے مٹایا ہے۔ مشروع وسیلہ کیا ہے، غیر مشروع کیا ہے؟ مشروع وسیلہ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے نام خوبصورت، جب بھی اللہ سے مانگو تو اللہ کے ناموں کے وسیلے سے مانگو۔ اور الحسنی علماء جانتے ہیں سب سے زیادہ اللہ، اس کی تین صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ اللہ کے نام ذکر کریں، جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کا دوسرا نام تعلیم المسئلہ ہے، اور مسئلہ کا معنی مانگنا، اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتانے والی سورت۔ اس میں کہ الحمدللہ ہے رب العالمین، رب العالمین لفظ اللہ، رب العالمین، رب مالک یوم الدین، تین مالک یوم، یہ اللہ کے نام ہے مالک۔ ایاک نعبد سے معبود سمجھ آئے، ایاک نستعین سے مستعان سمجھ آئے، اہدنا الصراط سے ہادی سمجھ آئے، تو یہ کیا اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ دوسرا یہ کہ جتنی آپ کی حاجتیں ہیں، ہر مناسب حاجت کے لیے اللہ کی مناسب صفت سے اللہ کو پکارو۔ رزق کی ضرورت ہے، یا رزاق، گناہ معاف کرانے ہیں، یا غفار، اور دشمن پہ غلبہ پانا ہے، یا فتاح، تو یہ اللہ کے نام، جتنی تمہاری حاجتیں اس سے زیادہ اللہ کے نام ہیں، تو ان ناموں سے پکارو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ یوں بھی کہہ سکتے، یہ تینوں صورتیں، تو یہ وسیلہ اس کے قریب نہیں آتے۔ نبی پاک کی ساری دعائیں اسی پہ مبنی ہیں۔ قرآن آپ پڑھیں، قرآن میں فرشتوں کی دعائیں، انبیاء کی دعائیں، مومنین کی دعائیں، ساری اسماء حسنہ سے بھری ہے، اور یہی حدیث ہے۔ اسی طرح زندہ آدمی سے دعا کروانا یہ بھی جائز ہے، یہ بھی وسیلہ ہے۔ کسی کوئی بندہ ہے، چاہے بڑا ہے چھوٹا ہے، حضرت عمر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کروائی، اور نبی پاک نے حضرت عمر سے دعا کروائی۔ جب حضرت عمر عمرے پہ جانے لگے تو آپ نے فرمایا لا تنسانا فی دعائے کا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، بھلانا نہیں۔ اور امتی نبی کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہم صلی علی محمد، دعا ہی ہے نا، دعا ہی ہے، اذان کے بعد والی دعا ہی ہے۔ نبی کے لیے جو دعا ہے نا، اس میں بھی نبی کا وسیلہ نہیں ذکر، اس میں بھی اللہم رب کا لفظ۔ خیر، تو زندہ سے دعا کروانا یہ بالکل صحیح ہے، بڑے سے چھوٹے سے ثابت شدہ بات ہے۔ اور جو وسیلہ غیر مشروع ہے وہ ہے مردے کو پکارنا، سما آدی کے عقیدے سے، چاہے کہے کر دے یا کروا دے، یہ ابو جہل والا وسیلہ ہے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، قبروں پہ جا کے کہنا بابا میری تیرے آگے، تیری اللہ کے آگے، یہ وہ وسیلہ ہے جو آپ نے مٹایا ہے۔ اور پورا قرآن اس وسیلے کے رد میں آیا ہے کہ مردوں کو پکارنا اور مردوں کے سما آدی کا عقیدہ رکھ کے ان سے سفارشیں کروانا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ کر دیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں، یہ مکہ کے مشرک کا عقیدہ تھا، اور اس وسیلہ شرکیہ کو پیغمبر کریم نے مٹا دیا اور مٹایا ہے۔ موٹی سی بات یہ، قیامت کے دن
کیا ہوگا؟ پوری ان کو کہو حدیث بیان کرو۔ حضرت آدم کے پاس مخلوق جائے گی کس کے لیے؟ حضرت آدم اس وقت زندہ ہوں گے جب میت ہوں گے جی، اور کس کے لیے جائیں گے؟ دعا کرانے کے لیے۔ تو کس بے ایمان نے تمہیں کہا زندہ سے دعا کرانا ناجائز ہے؟ تو حضرت آدم زندہ ہوں گے اور زندہ سے دعا کروانے لوگ جائیں گے، لیکن آدم کہیں گے لست لہا، میرے اندر طاقت نہیں۔ تم تو کہتے ہو قیامت کے دن عدالت کی کرسی پہ علی ہوگا، کوئی کہتا ہے ولی ہوگا، کوئی کہتا ہے جی میرا بابا ہوگا، کوئی سیال شریف، کوئی گولڑا شریف، تم تو یہ کہتی ہو۔ اور حضرت آدم کہیں گے کہ میرا یہ مقام نہیں کہ آج میں تمہارے لیے دعا ہی کر سکوں۔ مولوی کو کہو پوری طرح حدیث بیان کیا کر۔ پھر قوم جائے گی حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، یہ چند انبیاء کے پاس نہیں۔ دنیا میں دلائل تھے، وہاں مشاہدہ ہوگا کہ اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر ایک ایک کہہ رہا ہے لست لہا، میرے اندر یہ طاقت نہیں کہ میں اللہ سے بات کروں۔ اور ان کا عقیدہ مشرکوں کا بھی دیکھو، فلانا پیر اپنے مریدوں کو لا کے ادھر سے گزر جائے گا، فلانا ادھر سے گزر جائے گا، کوئی اس کو لے کے چلا جائے گا، میدان قیامت خالی ہوگا، فرشتے حساب کس سے کریں گے؟ سارے پیر مریدوں سے میں جنت میں ہوں گے۔ وہاں تو انبیاء نہیں بول سکیں گے۔ اور جب نبی پاک کے پاس آئیں گے تو آپ سجدے میں گریں گے، لمبا سجدہ ہوگا، پھر سجدہ بھی اتنا لمبا، اور فرماتے ہیں ثم یفتح اللہ علیہ من محامدہ، وہ جو سجدہ ہوگا اس سجدے میں اللہ میرے دل میں خاص حمدیں ڈالے گا جو اس سے پہلے مجھے بھی معلوم نہیں ہوئی۔ دنیا میں آپ نے سجدے میں بڑی حمدیں کی ہیں، لیکن اس سجدے کے جو ذکر ہوگا وہ اس وقت آپ کے ذہن میں ڈالا جائے گا۔ جمی ما کان ما یکون والا عقیدہ کہاں گیا، اس وقت ڈالا جائے گا۔ اور پھر کہا جائے گا سل، آخری سجدے کے بعد بھی کیا کہا گیا ہے؟ سل، میرے پیغمبر مانگ، اب بھی تیرا کام مانگنا ہے، داتا پھر بھی میں ہوں، توتا دوں گا میں، آپ مانگیں۔ تو اس تبسل کا کس نے انکار کیا بھائی؟ زندہ آدمی سے نہیں کرواتے آپ دعا؟ تھوڑے امام نہیں کرتے تھوڑے تو زندہ آدمی سے دعا کروانا بالکل صحیح۔ اور جو شفاعت کا قائل ہے تو وہ پھر مختار کل والا عقیدہ نہیں رکھ سکتا، اور جو مختار کل والا عقیدہ رکھے وہ شفاعت کا منکر ہے۔ رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اچھا، رفع الیدین کی حدیث بخاری میں ہے۔ یہ میرا بھائی دھوکہ ہے، دھوکہ بھی ہے، فراڈ بھی۔ یہاں باتیں اچھی طرح سمجھے۔ رفع الیدین کا جو مسئلہ ہے یہ مولوی حضرات خیانت کرتے ہیں، پوری بات نہیں بتاتے۔ پوری بات سمجھو ایک منٹ میں۔ پوری بات یہ ہے کہ جو تکبیر تحریمہ کا رفع یدین ہے، تکبیر تحریمہ کے بغیر رفع یدین، اس پہ سب احادیث متفق ہیں، روایات۔ اور تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہاں کہاں رفع یدین ہوا، اس میں ساری حدیثوں میں اختلاف ہے۔ اس کو اصول حدیث میں کہتے ہیں اضطراب، کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ کا رفع یدین کہاں کہاں ہوا۔ تو اس میں مختلف روایتی، ایک قسم کی نہیں، اس میں 9 سے زیادہ حدیثیں کھڑی ہیں کہ سجدوں میں رفع یدین آپ نے کی ہے، سجدوں میں۔ اب سجدوں والا رفع یدین شیعہ کر رہے ہیں، اور ہمارے اہل حدیث دوست نہیں کرتے۔ تو ہم اپنے اہل حدیث دوستوں سے پیار سے پوچھتے ہیں کہ پیارے پیارے میٹھے میٹھے بھائیوں، 9 حدیثوں کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ سجدوں والا رفع یدین کیوں؟ وہ تمہیں رکوع والا کہتے ہیں، آپ ان سے سجدہ والا پوچھیں یہ کیوں چھوڑا ہے؟
وہ بھی تو حدیثیں ہیں اور سیاہ ستہ میں بھی ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو بخاری شریف کا حوالہ دیتے ہیں لوگوں کو خراب کرنے کے لیے، یہ بخاری کی بات میں کر رہا ہوں، آپ صرف اندازہ کر لیں۔ دوسرا دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ حدیث کے لیے سارے نمبر چیک کرنا ضروری ہوتے ہیں، ایک نمبر پہ کام نہیں چلتا مرزا جلوی کی طرح انٹرنیشنل نمبر، تو انٹرنیشنل بندہ بے ایمان بنتا ہے۔ یہی حدیث ہے بخاری میں، بخاری میں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے دو مقام پہ کہ نبی کریم علیہ السلام رکوع جاتے رفع دین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے۔ ایک روایت میں تیسری رکعت کا کوئی نہیں ہے، دوسری روایت میں تیسری رکعت کا بھی ہے، تو ایک تو اختلاف خود بخاری میں موجود ہے۔ بخاری نے ایک سند سے لایا تو صرف رکوع جانے اور رکوع سے سر اٹھانے کا ہے، دوسری سند بخاری لایا تو اس میں تیسری رکعت کا بھی ہے۔ یہ خود اختلاف بخاری کے اندر شروع ہوگی۔ پھر یہی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر والی، یہ امام بخاری کے استاد ہیں محدث حمیدی، میرے پاس ان کی کتاب موجود ہے مسند الحمیدی، وہ مکے کے بزرگ ہیں اور بخاری شریف کی پہلی حدیث کا وہ استاد بھی وہی ہے محدث حمیدی۔ یہی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر والی وہاں جب موجود ہے تو وہاں یہ صاف ہے کہ نبی پاک رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، رفع دین نہیں کرتے تھے۔ اب بتاؤ بخاری میں روایت پہنچی کرتے تھے، اچھا کہاں دو اختلاف ہے، رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے، اور دوسری سند میں تیسری رکعت کا بھی آ گئی ہے۔ اور جو اصل استاد کے پاس حدیث ہے مسند الحمیدی میں، وہی عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے نہیں کرتے تھے۔ پھر حضرت مجاہد حضرت عبداللہ ابن عمر کا شاگرد ہے، وہ کہتے ہیں میں نے 10 سال ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی اور ابن عمر خود تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ اب آدھی بات بتانا آدھی چھوڑ دینا، یہ کتنا بڑے ظلم کی بات ہے۔ دوسری روایت ہے مالک بن حویرث کی جو بخاری سے پیش کی جاتی۔ اب مالک بن حویرث کی یہی روایت نسائی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے اور کتب میں، وہاں سجدوں کا رفع دین ہے۔ اب انہوں نے آدھی لے لی رکوع جاتے ہوئے، تو سجدوں والے پہ کون عمل کرے گا؟ راوی ایک ہے مالک بن حویرث، وہی راوی۔ تیسرا وائل ابن حجر، ان کی روایات پیش کی جاتی ہیں حضرت وائل بن حجر، اور پھر ساتھ جھوٹ بھی بولا جاتا ہے یہ آخری عمل ہے، کیونکہ آج تک انہیں یہ حدیث تو ملی نہیں کہ آپ نے آخر نماز تک رفع الیدین کیا، یہ تو ان پر قیامت تک قرض ہے، نہیں ہے۔ تو وائل ابن حجر جی 9 ہجری میں آئے فلاں، تو وائل ابن حجر کی حدیث ابو داؤد میں 3 قسم کی حدیثیں ہیں، پہلی آمد پہ رفع دین ہے، دوسری پہ کوئی رفع دین کا ذکر نہیں، اور پھر سجدوں کے رفع دین بھی تیسری میں موجود ہے کہ وائل ابن حجر نے سجدوں کا بھی کیا، تو اب سجدوں والا رفع دین کیوں چھوڑ دیا؟ تو یہ مسئلہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ میں نے آپ کو پوری حقیقت بتا دی کہ تکبیر تحریمہ کا رفع دین پہ روایات متفق ہیں، اس کے علاوہ رفع دین کہاں کہاں ہے؟ روایات میں اضطراب ہے، ہم نے اس کو لیا جو اوفق بالقرآن ہے، قرآن کے زیادہ موافق ہے، اور مسلم کی حدیث میں رفع دین سے منع ہے، آپ نے منع کیا مسلم شریف کی حدیث میں، اور صحیح سند کے ساتھ۔ وہاں 2 حدیثیں ہیں، ایک اشارے والی ایک رفع دین والی۔ غیر مقلد دھوکہ دیتے ہیں جی دونوں ایک ہیں، دونوں ایک نہیں ہیں، دونوں میں بہت سا فرق ہے، تو منع موجود ہے۔ تو اس لیے ہم افضل طریقہ یہی سمجھتے ہیں رفع دین نہ کرنا، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو کرتا ہے رفع الیدین لیکن صرف جائز سمجھ کے کرتا ہے، ہمارا اس سے جھگڑا ہی نہیں، لیکن جو کہتا ہے نا کہ رفع دین کے بغیر نماز ناقص ہے، خلاف سنت ہے، تو پھر وہ رافضی بھی ہے اور بدعتی بھی ہے، اور وہ یہ فتویٰ صحابہ پہ لگا رہا ہے کہ صحابہ کا جمع غفیر رفع دین نہیں کرتا تھا، تو ان پہ جب فتویٰ لگے گا تو پھر ہمارا اختلاف شروع ہوگا۔ میرا خیال ہے بجلی بھی چلے گی، یہ کیا ہے؟
وہ عذاب قبر والا ساتھی تو بھاگ گیا ہے، عذاب قبر کا سوال کرنے والا چلا گیا ہے، اس کو میرا خیال ہے خود عذاب شروع ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یہ جو واٹس ایپ والے اب آپ لے آئے، یہ پہلے دینے چاہیے، ابھی اتنا لمبا سوال و جواب کی نشست نہیں ہو سکتی۔ ادھر جو ساتھی بیٹھے ہیں نا وہ کر لیں، جو جنہوں نے بھیجے ہیں، یہ آئندہ جمعے پہ اس کے لیے الگ نشست ہوگی، یہ بہت زیادہ سوال۔ ادھر کسی ساتھی نے پوچھنا ہے جو موجود ہیں تو وہ پوچھ لیں، پرچی شرچی بھی لکھنے کی ضرورت نہیں۔ آج کل عوام کیا خواص، علماء طلباء میں کس میں؟ ہاں کرکٹ، ہاں جی بابا جی، ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ ایمان مجمل، ایمان مفصل، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے اور اس کی حیثیت شرعی کیا ہے؟ ایک رحمت کی نگاہ کافی نہیں، کہتے ہیں اللہ جس کی ہدایت دینا چاہے 70 بار دیکھتا ہے۔ ایک رحمت کی نگاہ کافی نہیں، کیا مطلب؟ کس نے لکھی ہے پرچی؟ بھائی لکھ لو، بتا دو نا، میں نہیں سمجھا آپ کی پرچی۔ کہہ رہے 70 بار رحمت سے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ایک ہی دفعہ کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ کا دیکھنا آپ کی طرح ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ اس کا نظر رحمت سے دیکھنے سے مراد رحمت کرنا ہے، نظر کرنا نہیں ہے، رحمت کرنا مراد ہے۔ بس کرو یار۔ ایک شخص کہتا ہے تم تکلیف کرتے ہو، تقلید کرتے ہو، ہم اتباع رسول کرتے ہیں، تقلید ضروری نہیں۔ بھائی یہ جو سوال ہے نا بہت لمبا ہو گئی آج کی مجلس، انشاءاللہ آئندہ جمعہ پہ سب کا جواب، یہ ان کو سنبھال کے رکھ لیں، بابے کا سوال بھی آئندہ جمعہ۔